اہتمام کرتا ہوں۔ عجب تھا وہ منظر، عجب تھی وہ کہانی، عجب تھا وہ منظر، عجب تھی وہ کہانی، بنا کربلا صبر کی راجدھانی۔ عجب تھا وہ منظر، عجب تھی وہ کہانی، بنا کربلا صبر کی راجدھانی، بنا کربلا صبر کی راجدھانی۔ نام اقدس سے جو بنایا ہے، نام اقدس سے جو ترسا ہے پانی، تو کوثر کا دھارا بہانے چلے ہیں، تو کوثر کا دھارا بہانے چلے ہیں۔ آئیے آپ اور ہم مل جل کر حضرت کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کے ساتھ کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، اللہ اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب بالکل نہیں آیا۔ سلام کرنا کیا ہے؟ سنت، اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے کہا سنی ہو گئی تھی۔ کہا سنی مطلب تو سمجھ سکتے ہیں نا، اور دونوں بھائیوں میں بات بند ہو گئی۔ مدینہ شریف میں کہا سنی ہوئی اور بات بند ہو گئی۔ جب بات بند ہو گئی تو ایک دن، دو دن، تیسرے دن نماز کے وقت تھا، نماز پڑھ کے لوگ نکلے، سلام ایک دوسرے کو سلام کیے۔ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ایک صحابی رسول سے سلام کیے اور آگے بڑھے۔ وہیں حضرت امام حسن کھڑے تھے، تو امام حسین ان کو سلام کیا۔ جب اپنے بھائی کے پاس پہنچے تو خاموش ہو گئے۔ یہ شریعت میں یہ ہے کہ 3 دن سے زائد آپس میں سلام کلام بند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کچھ کہا سنی ہو گئی ہو تو 2 دن، 3 دن، 3 دن سے زائد نہ ہو۔ 3 دن میں سلام کلام چالو کر دو، ورنہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، جتنے بھی عبادات ہیں وہ قبول نہیں ہوں گے رب کی بارگاہ میں۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسی بات ہوئی ہو تو وہ بات چیت شروع کر دے، 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہ رکھے۔ تو چونکہ 3 دن ہو چکا تھا، حضرت امام حسین اپنے بڑے بھائی کے پاس سلام نہیں کیے، جا کر کھڑے ہو گئے۔ آج جو ہی کھڑے ہوئے
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، السلام علیکم یا اخی، اے میرے بھائی تجھ پر سلامتی ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اخی، اے میرے بھائی تجھ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ جو ساتھی صحابی تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، امام حسین آپ نے فلاں کو سلام کیے، فلاں کو سلام کیے، اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ آپ دونوں بھائیوں میں کچھ بن ٹھن گئی تھی بات، سلام و کلام نہیں ہو رہا تھا، اور آج تیسرا دن ہے، ہم لوگ یہ سمجھے کہ آپ امام حسن کو جا کے سلام کریں گے، بات چیت شروع کریں گے، لیکن جب آپ امام حسن کے پاس پہنچے تو خاموش ہو گئے، آپ سلام نہیں کیے، اور آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن نے آپ کو سلام کیے، بات چیت انہوں نے شروع کی جو کہ وہ آپ سے بڑے ہیں۔ یہاں تو دیکھا یہ جائے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ سلام کرے، یہی مانتے ہیں ہم لوگ نا کہ چھوٹا ہو وہ سلام کرے، ہم بڑا ہیں ہم سلام کیوں کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، اے اللہ کے پیارے دوستوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں، کیا میرے نانا جان کی حدیث سماعت نہیں فرمائی؟ بولے امام حسین آپ فرما دیجئے آپ کے نانا جان کی حدیث کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سنیے، میرے نانا جان نے فرمایا جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا، جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا، اور میں امام حسین اپنے بھائی امام حسن سے چھوٹا ہوں تو یہ میں کیسے برداشت کروں کہ اپنے بھائی سے پہلے میں جنت میں جاؤں، اس لیے میں امام حسن کو ہمیشہ موقع دیتا ہوں کہ وہ مجھے سلام کرے اور سلام کر کے مجھ سے پہلے وہ جنت میں جائے۔ بات سمجھے؟ تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ چھوٹے ہیں یہ مجھے سلام کرے، نہیں، بلکہ آپ پہل کیجئے سلام میں، آپ پہل کیجئے اور پہلے جنت میں جائیے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول جو پہلے سلام کرے گا پہلے جنت میں جائے گا، لیکن سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب۔ اب اگر کسی نے سلام کیا تو اس نے سنت ادا کی، اور اگر سلام کا جواب نہیں دیا تو وہ گنہگار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا، اس لیے کہ واجب کو چھوڑنے والا گنہگار ہے، واجب کو چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ وتر نماز جو ہم پڑھتے ہیں عشاء کی نماز میں، وتر نماز واجب ہے نا، اب اگر کوئی چھوڑ دیا تو گنہگار ہوگا، اس لیے کہ وتر نماز واجب ہے۔ ایسے ہی سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اب اگر کسی کے کان میں سلام پہنچ رہا ہے اور وہ جواب نہیں دیتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ اگر وہ نماز میں بیٹھا ہو، عبادت میں بیٹھا ہو، تسبیح و تحلیل میں ہو یا کھانا کھا رہا ہو تو بعد میں جواب دے، لیکن جواب دے، اس لیے کہ جواب دینا واجب ہے۔ جن جن کے کانوں تک آواز سلام کی جاتی ہے ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ جواب دے۔ میں سلام کر رہا ہوں، آپ مجھے جواب دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ سلام کے مطلب سمجھے؟ سلامتی ہو تجھ پر، اور ہمارا اسلام مسلم سے اسلام ہے، سلامتی سلام۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد بھی یہی دعا مانگتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام علیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ کہتے ہیں اسلام آتنکوادی ہے، آتنک پھیلاتا ہے۔ ارے ہمارا اسلام امن ہے، سلامتی والا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، جواب بھی ہمیں سلام سے ملتا ہے۔ ہمیں سلامتی ہو، تم جہاں بھی رہو سلامتی کے ساتھ رہو، اللہ کی رحمتیں برستا رہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد بھی ہم سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ اسلام مکمل سلامتی والا دین ہے، یہ اسلام مکمل مسلم ہے، یہ
اسلام آتنکواد نہیں، آتنکوادی نہیں، بلکہ آتنکواد اور آتنکوادی کو بائیکاٹ کرتا ہے۔ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے اگر بلا وجہ کسی ایک انسان کو مارا تو پوری ساری کائنات کو مارو گے، اور اگر کسی جان کو بچا لیے تو ساری کائنات کے جان کو بچا لو گے۔ یہ ہمارا اسلام کا درس ہے، یہ میرا اسلام کا سبق ہے۔ ہمارے اسلام میں آتنکواد کا کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی مسلمان آتنکوادی پھیلا رہا ہے تو اسلام کے دائرے میں نہیں بلکہ وہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ ہمارا اسلام، ہمارا یہ دین، ہمارا یہ مذہب سلامتی والا ہی سلامتی ہے۔ جب ہم ایک مسلمان دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، تجھ پر سلامتی ہو، جواب ہی یہی ملتا ہے وعلیکم السلام، تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ یہ میرا اسلام درس دے رہا ہے، یہ میرا قانون درس دے رہا ہے، یہ میرا قرآن سبق دے رہا ہے کہ یہ دین جو آتنکواد نہیں بلکہ یہ دین جو ہے وہ سلامتی والا ہے۔ تم بھی سلامت کے ساتھ رہو، اور تمہارے جو چاہنے والے ہیں، تمہارے جو اڑوس پڑوس والے ہیں، تمہارے جو ملک والے ہیں، وہ بھی سلامتی کے ساتھ رہے اور تم بھی سلامتی کے ساتھ رہو۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل میں نے کیا، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار وصول برکت کے لیے زوردار ایسا آپ درود پڑھیں کہ آپ یہاں پڑھیں اور مدینے کے گنبد سے، گنبد خضرا سے جا کر وہ آواز ٹکرائے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نورا من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا وقت زیادہ نہ لے کر کے میں ڈائریکٹ موضوع پہ آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم اور آپ بہترین ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں یعنی کل بندے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے تو رب فرماتا ہے ارشاد فرماتا ہے ناس، جہاں بھی ناس آیا وہاں عام انسان ہے، ہر انسان شامل ہے، چاہے کسی بھی کاسٹ کا انسان ہو۔ جب ناس آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر ایک بندے سے مخاطب ہوتا ہے، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا یعنی جہاں آمنو آیا وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہے کہ ہم سے پکارنے والا کوئی ایرا غیرہ نہیں۔ آج اگر کوئی ادھیکار ہمیں نام لے کر کے پکارے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، آج اگر کوئی سربراہ ہمارا نام لے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اگر مہاراشٹر کے مکھ منتری ہمارا نام لے لے تو ہم خوش ہو جائیں گے کہ ہمارا نام ان کے پاس ہے، اگر کوئی بڑے پوسٹ میں رہنے والے
ہمیں نام سے پکارے تو ہم خوش ہو جائیں گے، لیکن اے میرے دوستوں بزرگوں، کوئی دنیا دار نہیں، کوئی جو ہے دنیا دار ہمیں نام سے نہیں پکار رہا ہے، بلکہ پکارنے والا رب کائنات، سارے عالم کا پالنہار رب العالمین کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کائنات ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، مومنوں سے کہہ رہا ہے، مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے مومنوں، اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس کے بعد رب آگے فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو راہ راست میں رہو گے، راہ نہیں بھٹکو گے، راہ نہیں بھٹکو گے، ایک راستے پہ رہو گے۔ اور سچے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا میں سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر مبشرہ ہے جو 10 صحابہ کرام ہیں، 10 مبشرہ وہ ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کے بعد جن کا درجہ ہے وہ بدر والے ہیں، پھر وحد والے ہیں، پھر خیبر والے ہیں، پھر خندق والے ہیں۔ اس طریقے سے درجات بنائے گئے ہیں۔ تو جن کے بارے میں رب نے کہا کہ میں تجھ سے خوش ہو گیا ہوں، تو مجھ سے خوش ہو جا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب مجھ سے خوش ہو جائے، لیکن رب ان بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان بندوں سے میں خوش ہو گیا ہوں۔ تو ان بندوں سے رب نے کیوں خوش ہو گیا؟ ان بندوں سے رب نے کیوں راضی ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ بندے دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے اپنی جان مال سب قربان کر دیے، گھر کو تیاگ دیے، اور دین اسلام کے خاطر آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ ان کی زبان سے کبھی جھوٹی بات نہیں نکلی، وہ کبھی غلط کام نہیں کیے، وہ کبھی بیاض نہیں لیے، وہ کبھی نشہ نہیں کیے، وہ کبھی غیبت نہیں کیے۔ جب یہ تمام بات کو چھوڑ کر کے صرف صراط المستقیم پر لگے رہے تو رب نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے خوش ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، ہم چاہتے ہیں میرا رب راضی ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن رب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود فرما رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اس سے خوش ہیں، ہم اس سے راضی ہیں۔ تو وہ سیدھے راستے میں ہے، وہ سچے ہیں، ان کا راستہ ہے سچا ہے۔ اگر ان کا دامن ہم پکڑ لیں گے، اگر ان کے دامن پکڑ کر ہم چلیں گے تو کبھی راہ راستے نہیں بھٹکیں گے۔ کل آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سنی۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ اللہ اللہ، آپ نے تمام واقعات تو نہیں سماعت فرمائے، لیکن چند جھلکیاں دکھلا دیا گیا۔ عقل مندانہ اشارہ کافی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ 2 ہی بوند 2 ہی قطرہ کافی ہوتا ہے انسان کے لیے، سارا سمندر کا ذخیرہ نہیں۔ سمجھنے والا ایک چھوٹی سی بات سے سمجھ جاتا ہے، اور نہیں سمجھنے والے پورے کتاب کا انبار لگا دو پھر بھی وہ نہیں سمجھے گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ فضیلت بیان کی جائے گی، اس پہ آپ سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اس لیے کہ صرف سن کر کے اور دھون کر کے نہ جائیں، بلکہ جو یہاں بولا جا رہا ہے کوشش کریں کہ اس پہ عمل بھی کریں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے تو ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدفین کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ تمام صحابہ کرام، اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے تھے، سبوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پہلے سن لیجیے۔ قرآن میں کئی ایسی آیتیں ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بولتے تھے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیتا تھا۔ جیسے یہودی بولے کہ جبرائیل جو ہے وہ ہمارے دشمن ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
ایک جملہ بولے اور اسی جملے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک آیت نازل فرما دی. اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویاں عام بیویوں کی طرح نہیں ہیں. آپ کی بیویاں عام بیویوں کی طرح نہیں ہیں، وہ امہات المومنین ہیں. ان سے آپ بولے کہ وہ جب کسی سے لے دے بات کرے تو پردے کے ساتھ بات کرے. ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بول ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر حاضر خدمت ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری آیت نازل فرما دی کہ اے محبوب، آپ اپنے بیویوں سے کہو کہ جب لوگوں سے لین دین کرے یا بات کرے تو پردہ کر لیں. ابھی حضرت عمر فاروق نے یہ عرض کر رہے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ عمر وہ ہے، 3 مرتبہ بولے، عمر وہ ہے جس سے شیطان بھی بھاگتا ہے اور انسان بھی بھاگتا ہے. عمر کا نام جہاں لے لے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور انسان بھی گھبراتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اگر کسی کو خواب میں بدخوابی میں احتلام ہوتا ہو، اس کی بیماری ہو، تو ایک عمل بتا دیتا ہوں نوجوانوں کے لیے یا جو بھی ہو کہ عین سینے پہ لکھے اور سوسا لا کر کے جو ناب ہے وہاں میم بنائے اور اس کے آگے لا کر کے روا بنا دے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 7 دن یہ عمل کرے، آپ کی بدخوابی میں جو نائٹ فال کی جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی. اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو تو یہ عمل کر کے دیکھے. آپ عین سینے میں لکھے اور لا کر کے نابھی میں میم بنائے اور اس کے آگے لا کر کے را لکھے عمر. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیماری آپ کی دور ہو جائے گی. اس لیے جو بدخوابی آتی ہے یہ شیطان کے ذریعے سے، اور شیطان حضرت عمر کے نام سے بھاگتا ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، اللہ نے میرے بعد اگر کسی کو نبی بناتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. چونکہ حضرت سبھی نے تو ایمان لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سن کر کے ایمان لائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے، وہ انسان ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعاؤں میں مانگے، اپنی دعاؤں میں حضرت عمر کو مانگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے یا رب کائنات، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان دے دو، اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن بالخصوص عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت دے دے. حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر اور عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام تھا، دونوں ماموں بھانجا ہے. ابو جہل کا بھی نام عمر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام عمر، اور دونوں کے لیے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، لیکن بالخصوص اس میں خاص بھی کر دیے حضرت عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت عطا فرما. عمر بن حشام جس کو ابو جہل سے ہم یاد کرتے ہیں، وہ بھی بہت دماغور انسان تھا. کوئی ایسی فیصلہ اس کے بغیر نہیں کیا جاتا تھا. اعلیٰ درجے کی دماغ والا حاکم کہا جاتا تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطاب دے دیا؟ ابو جہل. اب اس کے نام کو بھی لوگ بھول گئے اور حاکم حکمت والا وہ بھی لوگ بھول گئے اور ابو جہل سے اسے یاد کرنے لگے. ابو جہل سے یاد کرنے لگے. جاہلوں کا باپ، سب کچھ دیکھ کر بھی انکار کیا، سب کچھ دیکھ کر کے، ہر چیز دیکھتا تھا. نبی کے ہر معجزہ، چاند کو 2 ٹکڑا اسی کے کہنے پہ ہوا، مٹھی میں کنکر اسی کے کہنے پہ کنکر نے پتھر نے کلمہ پڑھا، درخت تیرتا ہوا آ گیا، صلاۃ و سلام پڑھا اسی کے کہنے پر. لیکن تمام معجزات دیکھ کر بھی کیا کہتا تھا
یہ محمد کا جادو ہے، معاذ اللہ، یہ محمد کا جادو ہے۔ عقل میں پردے پڑ گئے تھے، اس لیے خطاب مل گیا ابو جہل، جاہلوں کا باپ، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی عقل کے اندھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے مہر لگا دیتا ہے دل میں، سمم بکمم عمیون فہم لا یرجعون، پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں، گنگے ہو جاتے ہیں، وہ پھر کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہے، ان کی فہم ختم ہو جاتی ہے سمجھنے کی، سوچنے کی۔ تو دین کی بات پہنچانا ہمارا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ کیا سمجھتے میں نماز نہیں پڑھتے؟ ارے یہ سوچو کہ تم نے کون ایسا خطا کیا جس کی وجہ سے رب نے اپنے دربار پہ تجھے نہیں بلا رہا ہے، سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ یہ اپنے آپ میں سوچو کہ میں کون ایسا گناہ کیا ہوں، کون ایسا گناہ کر دیا یا رب کائنات جو اپنا گھر میں مجھے سجدہ کرنے سے محروم کر دیا۔ یہ مت گھبرا، یہ مت سوچو کہ میں سجدہ نہیں کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا، رب کو کوئی خسارہ نہیں ہے، رب کا کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ کیا نماز پڑھتے تو اللہ کو فائدہ پہنچاتے، روزہ رکھتے تو اللہ کو فائدہ پہنچاتے، تسبیح و تحلیل کرتے تو اللہ کو فائدہ پہنچاتے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو خدا کو نقصان ہو جائے گا، اللہ کو نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ اگر نماز پڑھو گے تو تم فائدے میں رہو گے، اور نماز نہیں پڑھو گے تو گھاٹے میں تم رہو گے۔ یہ دنیا ہے چند دن کی زندگی، جی لو، مرنے کے بعد تجھے حساب و کتاب دینا ہے، رب کی بارگاہ میں رہ کر کے کھڑا ہو کر کے حساب و کتاب دینا ہے۔ اور کون کتاب، کون سی کتاب؟ معلوم ہے اس کندھے میں دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نام ہے ان فرشتوں کا؟ ہاں حضرت کرامین کاتبین، کرامین دو فرشتے، کاتبین لکھنے والے، تسمیہ کا سیگا ہے ڈیول، جس میں دو پائے جاتے، دو فرشتے ہیں۔ تو دایاں اور بایاں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم زبان سے جو بولتے ہیں نا کچھ بھی، وہ سب لکھتے ہیں۔ صبح سے شام تک جو بڑ ہماری زبان کرتی رہتی ہے، سب یہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کا قلم چالو ہے قلم۔ اس لیے کہتے ہیں بولو تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو، بولو تو اچھی بات رہو ورنہ خاموش رہو۔ 100 بات کرنے سے ایک چپ بہتر ہے، 100 باتیں کرنے سے ایک چپ بہتر ہے۔ کہو تو اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی کتاب اس کے ہاتھ میں دے گا۔ یہی جو فرشتے لکھے ہیں نا، یہی کتاب۔ اور احادیث میں آیا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی کاپی نہیں رہے گی جو آج بچوں کو دیا جاتا ہے، 100 فرشتے ٹانگ کر لائیں گے اسے، فرشتے 100 فرشتے اٹھا کر لائیں گے اس کتاب کو۔ سمجھیے کتنا لمبا چوڑا رہے گا۔ اور حشر کا میدان، اللہ اکبر، حشر کا میدان کیسا میدان ہے۔ آج اتنی دھوپ ہے، اتنی گرمی ہے تو ہم پریشان ہیں، سورج کئی ہزار کلو میل اوپر ہے تو اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ رب سے دعا کریں رب قدیر بارش برسا دے، بارش برسا دے تاکہ گرمی دور ہو جائے۔ حشر کا میدان ہوگا، زمین تانبے کی کر دی جائے گی، کوپر کی، اور سورج ہمارے سر سے سوا نیزہ یا سوا ہاتھ کے اوپر ہوگا۔ یہ چربی ہماری پگھلتی ہوگی، جو جس طریقے سے گنہگار ہوگا، پسینہ ایسا ہوگا، کسی ماتھے کا، کسی گردن تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کوئی سرابور رہے گا، جیسا عمل رہے گا ویسا پسینہ رہے گا، اور پسینے سے بدبو رہے گی، اور لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے رہیں گے، ایک دوسرے سے بھاگتے رہیں گے۔ بدن میں کوئی کپڑا نہ ہوگا، پورا بدن مدر ذات لنگا رہے گا، کوئی کپڑا نہیں، کوئی استر نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات کتاب دے گا اور پھر فرمائے گا پڑھو اسے، جو تم کیے ہو نا کھلا عام چھپ کر کے، سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ چھپ کے گناہ کرتے، کوئی نہیں دیکھ رہا حضرت، کوئی نہیں دیکھ رہا، چھپ کے گناہ کرتے، وہ بھی لکھا رہے گا۔ اور سب پورے تھیٹر میں بیٹھ کے ایک ساتھ ہم جو ہال میں پکچر دیکھتے ہیں نا، وہ بھی لکھا رہے گا۔
सब लिखा रहेगा। वहाँ माँ भी, बाप भी, भाई भी, बहन भी, उस्ताद भी, पीर भी, सब सामने होंगे। यहाँ हम एक दूसरे को दिखाना नहीं चाहते, यहाँ एक दूसरे से हम छुपा रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो लिखा हुआ है। और कल क़यामत के दिन, एक दिन 50,000 साल का एक दिन होगा, और वहाँ किताब दी जाएगी और किताब हमें पढ़ना होगा। उस वक्त हम कहाँ रहेंगे, उस वक्त हमारी शर्मिंदगी कहाँ जाएगी। यहाँ तो शर्मसार की वजह से गुनाहों को छुपा रहे हैं, अपने माँ बाप से, अपने उस्ताद से, अपने पीर से, अपने रिश्तेदार से हम छुपाते हैं। कल सब हाजिर और नाजिर रहेंगे, सबके सामने किताब पढ़ी जाएगी, सबके सामने आप अपनी किताब पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सोचो उस वक्त क्या हश्र होगा, उस वक्त क्या मंजर होगा। तांबे की जमीन होगी, सूरज सवा हाथ या सवा नेजा के ऊपर होगा, गर्मी से लोग चर्बी पिघलती रहेगी। उस वक्त कोई साया ना होगा, साया सिर्फ होगा तो वही साया नमाज का, जो जितना देर नमाज में यहाँ खड़ा रहेगा उतना देर तक उसे साया नसीब होगा। इसलिए आओ, अहद करो। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में बैठे हुए हो, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त है, सिमर जोफन सीने में सवार है, कहता है हुसैन आखिरी वक्त है, बता कोई ख्वाहिश है, कोई ख्वाहिश है तो बता। हजरत इमाम हुसैन का कम्बा जल रहा है, आग लगी हुई है, सकीना रो रही है, अली असगर शहीद हो चुका है, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ना शहरबानों से मुलाकात की ख्वाहिश करते हैं, ना ज़ैनब से, ना ही सकीना से, और ना ही कुंबा देखना चाहते हैं, बल्कि आखिरी ख्वाहिश जाहिर करते हैं। तो कहते हैं सिमर जोफन, थोड़ा मेरा सीना हल्का करो, मैं अपने सर को सजदे में रख दूं, अब मेरी जुबान रब की बड़ाई करे, सुभान रब्बिल आला, मेरी जुबान इधर रब की बड़ाई करे, उधर तुम मेरी गर्दन को मेरे सर को गर्दन से जुदा कर देना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। इमाम हुसैन के मानने वाले, इमाम हुसैन के चाहने वाले, इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी, सभी लोग परेशान हो गए कि ये तलवार कब रुकेगी। उस वक्त रुकी जब नमाज का वक्त आ गया, और आखिरी वक्त में भी सजदे में अपने सर को कटाया। सजदा करते हुए तो सभी ने देखा, लेकिन सर को सजदे से उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। हम भी तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत, उनका इंसाफ, अल्लाह अल्लाह, क्या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुकूमत की, 10 साल तक हुकूमत की, 10 साल तक, और 10 साल में 1-2 हजार नहीं बल्कि 20 लाख मुरब्बा का अमीर थे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। कितने? 20 लाख मुरब्बा, 20 लाख किलोमीटर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब खिलाफत में आए तो रात में गश्त किया करते थे। ऐसे मिसाल नहीं पेश करते हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की, रात में गश्त किया करते थे कि मेरी हुकूमत में कोई परेशान तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं। एक दिन गश्त कर रहे थे, गश्त करते करते मदीने से बाहर निकल गए। एहरामी कपड़ा पहनते थे जब भी गश्त के लिए निकलते थे, यानी देहातियों वाला कपड़ा, चादर तान के रात में अपने गुलाम के साथ निकला करते थे। उस रात अकेले निकले, गुलाम भी नहीं, अब मदीने से बाहर चले गए। जब मदीने से बाहर गए तो क्या देखे, एक शख्स खड़ा है, बहुत परेशान है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सोची, इतनी रात यहाँ कोई नहीं है, ये तन्हा क्यों खड़ा है। हजरत उमर वहाँ पहुँचे, पूछे भाई क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो, रात हो चुकी है। वो शख्स जो वहाँ खड़ा था कहने लगा, ए आने वाले भाई, मैं मुसाफिर हूँ और अपनी बीवी के साथ हूँ। ये खेमा है, मेरी बीवी हमल से है और डिलीवरी के वक्त है। और जब डिलीवरी के वक्त होता है उस समय क्या दर्द होता है एक औरत ही बता सकती है, मर्द को क्या मालूम। इसलिए माँ का मकाम इतना बड़ा रब ने नहीं दिया है
کہ ماں کے چرنوں کے نیچے جنت ہے. حدیث ہے الجنت امہات المومنین. الجنت جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کیوں؟ جب وہ بچہ جنتی ہے نا اتنا درد ہوتا ہے کہ مت پوچھیے. اگر وہ درد آپ کو دے دیا جائے, ہمیں دے دیا جائے, تو اس درد میں ہم چل بسیں گے. ظاہر درد اس کو کہا جاتا ہے, بہت خطرناک درد. اور اس درد میں تڑپ رہی تھی. ڈیلیوری کے وقت تھا, تولد کے وقت تھا. وہ شخص بولا میری بیوی بالکل اس وقت درد میں مبتلا ہے اور کوئی دائی نہیں ہے, میں اسی کشمکش میں ہوں, پریشان ہوں, میں مسافر ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سنے اور لمبے لمبے قدم سے اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کو اٹھائے. بولے ابھی کا ابھی چراغ لو اور جو سامان ہے وہ تمام سامان لو جو ڈیلیوری کے وقت کام آتا ہے. اور اپنی بیوی کو لیے گدھے میں سوار ہوئے اور وہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد اپنی بیوی کو بولے کہ خیمے کے اندر جاؤ. خیمے کے اندر گئی اور دیکھی تو حقیقت میں وہ جو مسافر تھا اس کی بیوی درد سے بے چین تھی, تڑپ رہی تھی. اب یہ دیا جلائی اور پھر کام میں لگ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے لڑکا عطا فرمایا. اور جب رونے کی آواز آئی تو ان کی بیوی بولی یا امیر المومنین اس شخص کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکے سے نوازا ہے. اور جو ہی وہ شخص امیر المومنین کا آواز سنے کہ امیر المومنین ہے, یہ بادشاہ ہے عمر, جن کے نام سے 20 لاکھ کلومیٹر تک لوگ تھر تھر کانپتے ہیں, اس سے میں خدمت لیا اور پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت حکومت دیکھیے, کہنے لگے تم نہیں, میں معافی مانگتا ہوں. آج اگر میں یہاں نہیں آتا اور تمہاری بیوی اس حادثے میں مر جاتی یا کچھ ہو جاتا اور رب مجھے قیامت کے دن پوچھتا ہے عمر تمہاری حکومت میں میری ایک بندی رگڑ رگڑ کے جان توڑ دی, اس وقت میں جواب کیا دیتا؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تجھ تک پہنچایا اور میں نے تیری مدد کی. یہ احسان تم نے میرے اوپر کیا ہو, میں تمہارے اوپر احسان نہیں کیا ہوں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عدالت, ان کا انصاف ایسے ایسے ہے کہ اگر بتایا جائے تو پوری رات ختم ہو جائے گی. بیت المقدس سے واپس آ رہے تھے, بیت المقدس جانے کا واقعہ سن لیجیے. بیت المقدس چلے جا رہے تھے تو جو ان کا غلام تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے یہ ترکیب دی ہے کہ 1 کلومیٹر دور تم سوار ہونا اور میں لگام پکڑوں گا, اور 1 کلومیٹر جب ختم ہو جائے گا تم سوار ہونا اور میں لگام پکڑوں گا. سمجھیے ایک آقا, ایک بادشاہ اپنے غلام سے یہ کہہ رہا ہے. آج اگر تھوڑا سا منصب مل جائے ہمیں تو ہم تو نیچے والوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, کیڑے مکوڑے سمجھتے اسے. وہ عمر فاروق اعظم جس کے نام سے شیطان بھاگتا ہے, اپنے غلام سے کہہ رہا ہے کہ 1 کلومیٹر تک تم سوار ہونا, 1 کلومیٹر تک میں سوار ہوں گا. اور اسی طریقے سے کشمکش میں چلتے رہے. اور جب بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے اس وقت غلام کی باری آ گئی اونٹ کے اوپر چڑھنے کی, غلام کی باری آ گئی. اب عمر فاروق کو لگام پکڑنا ہے. غلام ہاتھ چھوڑ کر کہنے لگا حضور میں خادم ہوں, آپ بادشاہ ہیں, آپ امیر المومنین ہیں. یہ یہودی یا نصرانی دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ غلام سوار ہے اور بادشاہ لگام پکڑے ہوئے ہے. بولا نہیں, وہ چاہے جو سمجھے, ہمارے درمیان جو بات ہوئی ہے, جو بات پر اتفاق ہوا ہے وہی بات رہے گی. اب تمہاری باری ہے, تم اونٹ میں چڑھو اور میں لگام پکڑوں گا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ وہ نہیں دیکھے کہ میں کون ہوں. جب واپسی میں آ رہے تھے تو ایک کٹیا تھا, تمام قافلے والوں کو بولے رک جا میں دیکھ کر آتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کٹیے میں گئے تو کیا دیکھے, ایک بڈھی دائمہ ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے اور بڑبڑا رہی ہے.
کہ خلافت کس کے ہاتھ میں، اسے پتہ نہیں، میں کئی دن سے بھوکی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جا کر پوچھے کہ کیا معاملہ ہے، آپ خلیفہ سے چڑھے ہوئے کیوں ہیں، خلیفۃ المسلمین سے؟ بولے معاملہ یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کا خلیفہ، اور اسے پتہ نہیں میرے رعایا میں کون بھوکا ہے کون پیاسا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے بڑی اماں، یہاں سے مدینہ بہت دور ہے، خلیفۃ المسلمین مدینے میں رہتے ہیں، اب ان کو کیسے پتہ چلے کتنا دور میں کوئی بھوکا پیاسا ہے؟ بوڑھی جواب دیتی ہے اے آنے والے شخص، وہ خلیفہ ہی نہیں جو اپنی رعایا کے بارے میں نہ جانے، ایسے خلیفہ سے مطلب کیا جو اپنی رعایا کے بارے میں نہ جانے۔ اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جھولی سے گٹھڑی نکالتے ہیں اور اسے تھماتے ہیں، نہ جانے کئی ہزار دینار ہوتا ہے، اور کہتا یہ رکھ لو اور اس خلیفہ کو معاف کر دو جس کے بارے میں تم بول رہی ہو، اگر کل قیامت کے دن رب قدیر پوچھ لے گا تو وہ جواب کیا دے گا؟ بڑھیا کہتی ہے کہ آپ کو اس سے کیا لینا دینا، کہیں آپ ہی تو خلیفہ نہیں ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک عام مسلمان ہوں، میں کوئی خلیفہ نہیں ہوں، میں مسلمانوں کا خادم ہوں، خدمت گزار ہوں، میں خدمت کرتا ہوں، بس آپ یہ لے لو اور اسے معاف کر دو، میرے سامنے ہی بولو میں نے معاف کیا۔ اور جب وہ بڑھیا وہ ضعیفہ کہی کہ ہاں میں نے خلیفۃ المسلمین کو معاف کی، پھر وہاں سے حضرت عمر فاروق نکلتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کا انصاف ہے، یہ حضرت عمر فاروق کی حکومت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالی حکومت سن رہے، سنیے خطبہ دے رہے ہیں، کہاں؟ مسجد نبوی میں، جمعہ کا دن ہے، اور خطبہ کے درمیان کہتے ہیں یا سواری الجبل، یا سواری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے طرف جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کے طرف جاؤ۔ تمام مسلمان خطبہ کے درمیان یہ سنے تو بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ایک مہینے کے بعد جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچا کہ ہم لوگ فتح یاب ہو گئے، تو مدینہ والے پوچھے فتح یاب کیسے ہوئے، معاملہ تھوڑا بتا۔ تو کہنے لگے جمعہ کے وقت تھا، چاروں طرف سے رومی لشکر تھے، ہمیں گھیر لیے تھے، لیکن ایک آواز گونجی اے ساریہ جبل کے طرف جاؤ، پہاڑ کے طرف جاؤ، اور اس آواز کو سن کر کے ہم لوگ پہاڑ کے اوٹ لیے، اور جب پہاڑ کے طرف گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح اور نصرانی عطا فرما دی۔ اگر جب وہ آواز نہیں گونجتی تو ہم وہاں قتل ہو جاتے، مقتول ہو کر کے پہنچتے، لیکن یہ آواز ہمیں خبر دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہیں، تماموں نے کہا ہاں ہاں سنو، خطبے کے درمیان تھا، ہم لوگوں نے اپنے کانوں سے سنے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین خطبے کے درمیان کہے تھے یا ساری الجبل، یا ساری الجبل۔ وہ حضرت عمر فاروق ہے، ایک مہینے کی مسافت میں دیکھ رہے حضرت عمر فاروق کہ وہاں کے لشکر چاروں طرف سے نرکے میں گھیرے ہوئے ہیں، اور دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنی آواز پہنچا بھی رہے ہیں۔ یہ اللہ والے کی بات ہوتی ہے، یہ سچوں والوں کی بات ہوتی ہے۔ آپ بھی اگر سچوں والے کے دامن پکڑ لیں گے، سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے، تو آپ کی بشریت ایسی ہو جائے گی، آپ کی زبان بھی ایسی ہو جائے گی۔ اس لیے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے ہاتھ اس کا ہوتا ہے لیکن دینا اللہ کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے لیکن کہنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، پیر اس کا ہوتا ہے لیکن چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ کہیں گے کیسے جناب؟ وہ کیسے؟ آئیے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجیر رحمہ کے بارگاہ میں آتے ہیں۔ وہ کوئی صحابی تو نہیں ہے، کوئی تابعی تو نہیں ہے، ایک اللہ کے پرگزیدہ بندے ہیں اور آل رسول ہیں۔ جب اجمیر میں آتے ہیں اور پانی بند کر دیا جاتا ہے تو حضرت بختیار کاکی رحمہ سے کہتے ہیں جا آنا ساگر سے کہنا کہ یہ پانی تجھے معین الدین نے بلایا ہے۔ ایک کوزے میں زبان معین الدین کی تھی لیکن حکم خدا کا تھا۔ حضور کی حدیث ہے کہ زبان اس انسان کی ہوتی ہے لیکن
بات خدا کی ہوتی ہے. زبان معین الدین کی تھی لیکن بات خدا کی تھی, کہنا خدا کا تھا. جو ہی سنا سارا آنا ساگر کا پانی ایک چھوٹا کوزے میں آ گیا. یہاں سے پتہ چلا کہ اگر آپ اللہ والوں کے ساتھ ہو جائیں گے, اگر آپ اللہ والوں کے دامن تھام لیں گے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. درود پاک. اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد صلوا عليه صلاة وسلام. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب مصر میں اسلامی حکومت ہوئی تو وہاں کا جو امیر بنایا گیا, گورنر بنا گیا, عمر بن سعد, ان کے پاس وہاں کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہاں کا ایک بہت برا رسم ہے. کیا ہے؟ بولے سال میں ایک بار ہم لوگ دریائے نیل میں ایک کنواری بچی کو 16-17 سال اٹھتی ہوئی جوانی جا کے دریا نیل میں بلی چڑھاتے ہیں, بلی دیتے ہیں, کاٹتے ہیں. تب دریا کا پانی رواں دواں ہوتا ہے اور وہ وقت آ رہا ہے دریائے نیل بالکل سوکھ رہا ہے. اگر ہم بلی نہیں چڑھائیں گے, قربانی نہیں دیں گے تو یہ دریائے نیل پانی نہیں دے گا, اور جب پانی نہیں ہوگا تو یہ کاشتکاری کیسے ہوگی. حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے سنو, اسلام انہی تمام چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے, انہی تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. میں امیر المومنین کے پاس خط بھیجتا ہوں, ادھر سے کیا جواب آتا ہے پھر میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے. حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھے, تمام واقعات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں وہ خط پہنچا, انہوں نے جواب لکھے. تم جو جواب دیے بہت بہترین جواب ہے, یہ رکا ہے رک سے ساتھ ایک اور رکا ہے, اسے تم پانی میں ڈال دینا, دریائے نیل میں جا کے ڈال دینا. وہ خط حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا, انہوں نے اپنا خط پڑھے اور وہ رکا جو دریائے نیل کے نام سے تھا اسے بھی پڑھے. اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں امیر المومنین عمر بن خطاب خادم مسلمان کی طرف سے یہ خط دریائے نیل, اگر تم اپنی مرضی سے جاری اور ساری ہوتے ہو تو تم جاری مت ہونا, اور اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتے ہو تو خط پاتے ہی تم جاری ہو جانا. اور جو ہی یہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا تو اتنا پانی کہ مصر والے کہتے ہیں کہ آج تک اتنا لبالب ہم دریائے نیل میں کبھی پانی دیکھا ہی نہیں. اس کے بعد سے آج تک دریائے نیل کبھی سوکھا نہیں, کبھی نہیں سوکھا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دبدبہ ہے. دریائے نیل میں بھی, ہواؤں میں بھی, پانی میں بھی, اور پہاڑ میں بھی. ایک پہاڑ میں جوالا مکھی پھوٹا, گرمی سے لوگ پریشان ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر پہنچی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر دیے اور کہ پہاڑ کی طرف دکھا کر کے یہ چادر پھینک دینا. پہاڑ جوالا مکھی نکل رہا تھا, آگ برس رہی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر جو ہی وہ پہاڑ دیکھتا ہے اپنے طرف آتا ہوا فوراً وہ آگ سرد ہو جاتی ہے, پہاڑ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دبدبہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی 20 لاکھ مربع میں حکومت نہیں کیے, 10 سال تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے حکومت کیے. اور الحمدللہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ ایک ندی میں بھیڑیا بھی بکریاں بھی پانی پیا کرتے تھے ساتھ میں. وہ انسان کیا اپنے کیا بیگانے. گرمی کے موسم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے ہیں تو پہاڑ کے وقت کیا دیکھے ادھر سے ایک شخص آ رہا ہے, کمبل اوڑھے ہوئے, وہ بھی گرمی میں. اور جو ہی نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی تو جو سیدھا آ رہا تھا ٹیڑھے راستے میں چلنے لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کے کچھ دال میں کالا ہے, اس لیے مجھے دیکھ کر کے اس نے راستہ بدلا ہے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے اس شخص کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں بتا کیا معاملہ ہے، تم مجھے دیکھ کر کے راستہ کیوں بدلے، راستہ تم تو سیدھا آ رہے تھے، تیرے راستے میں کیوں آ گئے؟ وہ شخص گھبرایا ہوا بولا لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں، اس لیے کہ اس کے پاس وہ شراب کا بوتل لے کر آ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر کے راستہ بدلا کہ اگر حضرت عمر فاروق کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس شراب ہے تو اسی وقت تلوار میان سے نکالیں گے، سر جدا کر دیں گے، اس کے ڈر سے وہ راستہ بدلا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق نے پوچھے بول تم نے کیوں راستہ بدلا، کمبل کے اندر کیا چھپا کر رکھے ہو، تو لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے اس کی زبان سے شراب کی جگہ نکل گیا، اے عمر فاروق یہ شرکہ ہے بوتلوں میں، شراب نہیں ہے۔ بولے پھر تم نے راستہ کیوں بدلا، شرکہ ہے تو مجھے دکھلا۔ اور حقیقتاً جب چادر اٹھایا گیا، جب چادر سے بوتلیں نکالی گئی تو شراب کی جگہ شرکہ بن چکا تھا۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت۔ جس طریقے سے حاکم تھے اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت بہت کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایک مسلمان بنام مسلمان، حقیقت میں منافق تھا، اور ایک یہودی سے لڑائی ہو گئی زمین کے سلسلے میں۔ انصاف کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں معاملات سن کر کے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیے۔ اب وہ جو بنام مسلمان منافق تھا وہ کہنے لگا اس فیصلے کو میں نہیں مانتا، چلو عمر کے پاس اس سے فیصلہ دلوائیں گے، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ حضرت عمر یہودیوں سے چڑھتے بہت ہے اور وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ یہودی بولا ٹھیک ہے چلو، دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور اپنا اپنا بات جو تھی رکھا گیا، بولے عمر فیصلہ کر دو، لیکن یہودی کہنے لگا اے عمر سن لو، ہم لوگ فیصلہ کروا چکے ہیں، تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیصلہ مل چکا ہے۔ بولے کیا فیصلہ دیا ہمارے نبی نے؟ وہ یہودی کہنے لگا آپ کے نبی نے ہمارے حق میں فیصلہ کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رک جا، ابھی میں فیصلہ کر ہی دیتا ہوں۔ اندر جاتے ہیں، میان سے تلوار نکالتے ہیں اور وہ بنام مسلمان جو منافق تھا اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا، عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بلاتے کہتے عمر یہ کیا سن رہا ہوں؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے فیصلے کو، جو آپ کے حکم کو نہ مانے وہ میری نظر میں مسلمان ہی نہیں ہے۔ ابھی حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر آ گئے کہ یا نبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپس کے فیصلے میں جو آپ کے حاکم، جو آپ کو حاکم نہ مانے اور آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون من ولدہ والناس اجمعین، جو سب سے زیادہ اپنے ماں باپ بھائی بہن سے آپ سے محبت نہ کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھلا دیے ایک دم بھرنے والے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ زبان سے محبت کرتے ہو اور دل سے کینہ رکھتے ہو کہ میرے طرح بھائی ہیں، میرے طرح چلتے پھرتے ہیں، میں ان کی طرح ہوں۔ سنو حدیث مبارکہ ہے کہ وہ انسان اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنے جان سے، اپنے ماں باپ بھائی بہن سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی جان چھوڑ کر کے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عمر ابھی تم کامل مومن نہیں ہو، ابھی تم کامل مومن نہیں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچنے لگے، گھر گئے، رات کو نیند نہیں آئی، صبح ہوئی، نماز ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی تک کامل مومن نہیں ہوں، وجہ کیا ہے؟ بولے بتا تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम, मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम कामिल मोमिन हो। पता चला जो नबी को अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करे वही कामिल मोमिन है, वरना वो नाम का मुसलमान है, काम का मुसलमान नहीं है। हजरत उमर ने बता दिया। आखिरी वक्त है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। लूलू एक गुलाम था, हबशी गुलाम था, वो चक्की बनाया करता था। हजरत उमर से बोले कि या उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं एक ऐसा चक्की बनाऊंगा जो आटा को पीसेगा, हवाओं में वो चक्की चलेगी, हवाओं के जरिए। ये जो चक्की हाथ से चलाया जाता है ना, मैं ऐसा चक्की बनाऊंगा जो हवा के जरिए वो चक्की चलेगी और आटा पीसेगी। उसके बाद वो लूलू जो गुलाम था कुछ दिन के बाद आया, कहने लगा कि या खलीफतुल मुस्लिमीन, हमारा जो वाली है, हमारा जो कफील है, वो मुझे बहुत कम मजदूरी देता है। उससे बोले कि वो मुझे मजदूरी बढ़ा दे। बोले तुम्हारा कफील, तुम्हारा जो आका है वो कितना देता है? कि मुझे 2 दिनार हर दिन देता है। कहने लगा, हजरत उमर फरमाते हैं कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है और उसके बिना पे तुम्हारा मजदूरी भी बहुत अच्छी है, उस पर तुम काम करो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने के बाद बोले कि सुनो, तुम कहते थे कि एक चक्की बना दूंगा, वो चक्की कब बनाओगे? वो लूलू कहने लगा कि ऐसी चक्की बनाऊंगा ना कि जो सारी दुनिया देखेगी, इस चक्की को याद करेगी। और एक शुभ खंजर बुझा हुआ, खंजर बिल्कुल बुझा हुआ, इसमें जहर में, और फजर के वक्त में खड़ा हो गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज के लिए आगे बढ़े और जो ही नमाज के वक्त अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधे, तमाम सहाबाए किराम ने नियत बांध ली। सना पढ़कर जब ख़त्म हुआ, अल्हम्दु के सूरज चालू हुआ, वही लूलू गुलाब अपने कंबल से खंजर निकालता है और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेट में एक नहीं 7 बार वार किया, 7 बार। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वार को ताप ना ला सके और गिर गए। और एक अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़कर जल्दी जल्दी नमाज खत्म की। इधर लूलू को लोग पकड़ लिए थे, उसी खंजर से अपने गला रेत करके हलाक हो गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल मुकम्मल करके और फिर इसी जख्म को ताप ना ला सके, यहाँ तक के लोग दूध पिलाया करते थे, शिरका पिलाया करते थे और ना जाने क्या क्या शरबत दिया करते थे, लेकिन वो पेट के जख्म के जरिए निकल जाता था, जो चीज भी पिलाया जाता था। हजरत उमर फारूक का आखिरी वक्त है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 5 लोगों को मुंतखब किए, उसमें हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 5 लोगों को कहे कि तुम लोग जिसे चाहो खलीफा बना लेना, मेरे बाद खलीफा चुन लेना। यहाँ से ये बात पता चला कि जमहूरी हुकूमत क्या है। पहले जमहूरी हुकूमत नहीं थी, लोग जिसे एक को बादशाह चुन लिया करते थे, लेकिन वे वोट देना, ये जमहूरी हुकूमत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देने। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में छावनी बनाया गया, बाजार बनाया गया, लोगों के लिए बैठने के लिए जो है मुसाफिर खाना बनाया गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ही, ये जो हम तरावी पढ़ते हैं, लोग 1-2 करके पढ़ते हैं हजरत, ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देन है कि तमामों को इकट्ठा करके एक जमात में तरावी पढ़ने का हुक्म दिया। जो हम रमजान में एक कुरान खत्म करते हैं, ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देन है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना किया था कि औरतें मस्जिद ना जाए बल्कि अपने घरों में नमाज पढ़ें। वाक़या बहुत तवील है, वक्त बहुत कलील है, इसलिए मुख्तसर अंदाज में बस बताता चलूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वसीयत करते हैं और फिर अर्ज करते हैं, फरमाते अपने बेटे से कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्महातुल मोमिनीन के पास जाना और कहना उमर जो है अपने दोनों दोस्तों के पास दफन होना चाहता है, अगर वो इजाज़त दे तो मुझे अबू बकर सिद्दीक़ और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन कर देना, और अगर इजाज़त ना दे तो हमें जन्नतुल बकी में दफन कर देना। हजरत उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुँचते हैं और ये बयान देते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये अर्ज़ भिजवाई है, अगर आप इजाज़त दें तो वहाँ हजरत उमर को हम लोग दफन करेंगे, वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देंगे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
फरमाती है मैं ये जगह अपने लिए मुंतखब की थी, लेकिन मैं अपने जगह को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए हिबा करती हूँ, उससे बेहतर कोई नहीं होगा जो यहाँ दफन होगा। हजरत उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो हैं जो अपनी जगह को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को दे दिए, और फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु 7 दिन तक उसी जख्म में रहे, और 7वां दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो शहादत के जाम पिए और इस दुनिया फाने से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को तदफीन करने के बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ आराम फरमाते थे, हजरत आयशा जाया करती थी। लेकिन जब से हजरत उमर वहाँ तदफीन हुए, हजरत आयशा वो उस मकाम पे जाना छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहर थे और हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने अब्बा हुजूर थे, दोनों महरम थे, तो हजरत आयशा जाया करती थी। और जब उमर वहाँ दफन हुए तो वो गैर महरम है, इसलिए हजरत आयशा नहीं जाया करती थी। जमीन में गैर महरम रहे तो हजरत आयशा पर्दा करे। आज हमारी माँ और बहन ने कहा है गैर महरमों के साथ हंसती है, खेलती है, मजाक करती है, चैटिंग करती है, मोबाइल में लगी रहती है। एक खातून जन्नत के कनीजों कान खोल कर सुन लो कि तुम्हारी माए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर्दा करे, कब्र में उमर चला जाए तो उस हुजरे में ना जाए कि यहाँ पे गैर महरम लेटा हुआ है, उसी की कनीज हो। पर्दा करो, पर्दे के एहतमाम करो, अपने बच्चियों को पर्दे के बारे में बताओ, अपने बच्चियों को इस्लामी नॉलेज दो, इस्लामी तालीम दो। इंशाअल्लाह अगर आप अपनी बच्चियों को इस्लामी तालीम देंगे तो आपका सर कभी नीचा नहीं होगा, हमेशा फख्र से ऊंचा रहेगा। वरना आप सुनते हैं हमारी बच्चियां के करामतें किन किन के साथ भाग रही है। वजह भागने की यही है कि उनके वालिदैन, उनके माँ बाप, उनके घर वाले उन्हें इस्लामी तालीम नहीं दिए। अगर इस्लामी तालीम दिया जाता कभी गैरों के साथ वो नहीं भागती, पूरी उम्र कुंवारा गुजार देती, लेकिन कभी गैरों के साथ नहीं भागती। हम अपनी बहनों को, अपनी माँ को इस्लामी तालीम दे, इस्लामी तहजीब सिखाएं, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सबक सिखाएं, उनके हयात मुबारक के बारे में बोले, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हयात मुबारक के बारे में पढ़ाएं। इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें अगर हम अपने घर वालों को पढ़ाएंगे तो हमारी बच्चियाँ कभी अपने दहलेज नहीं लांघेगी। वरना अगर सिर्फ दुनियावी चीज़ पढ़ाएंगे तो हमारा सर कब नीचा हो जाएगा उसे कुछ पता नहीं। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह तबारक व ताला कल हजरत उस्मान गनी और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ फ़ज़ाइल बयान किया जाएंगे। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दीवाना अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मुस्तफा जान